السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجاء اخوة یوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وصل عليه۔ معزز سامعین و سامعات، آج جن آیات مقدسہ پر درس قرآن ہو رہا ہے، آیت مقدسہ نمبر 58، 59، 60 اور 61 ہیں۔ یہ آیات متبرکہ اور مقدسہ سورہ یوسف سے ہیں۔ پارہ نمبر 13 ہے۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم، شعور، اعلیٰ نظریہ ہمیں عطا فرمائے اور ان کی حکمتیں ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جو شان و شوکت، عظمت اور عزت عطا فرمائی کہ آپ کو جیل سے آزادی حاصل ہو گئی، اور آزادی حاصل ہونے کے بعد وقت کا جو بادشاہ ہے وہ آپ کو مشیر خاص بنا لیتا ہے، اور صرف مشیر خاص نہیں بنتے بلکہ آپ وزیر خزانہ بن جاتے ہیں، خزائن الارض کے اختیارات کے مالک ہو جاتے ہیں، عزیز مصر بن جاتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ سارا تدبیری نظام ہمارا ہے کہ ہم نے یوسف کو زمین پر قدرت دے دی، اختیارات دے دیے، ایک مصر جیسے جو ملک ہے اس کا بادشاہ بنا دیا، حکمران بنا دیا۔ یہاں یہ بات بڑی قابل غور ہے کہ یہ جو اتنی صلاحیت ہے، جتنے اختیارات ہیں، یہ من جانب اللہ ہے، اللہ رب العزت کے تدبیری نظام کا حصہ ہے۔ تو جب یوسف علیہ السلام جیسے اللہ کے نبی اولو العزم برگزیدہ وہ اللہ کے ساتھ ان کی نسبت ہے، تو آج کے دور کے اندر کوئی انسان کتنی صلاحیت کا مالک کیوں نہیں ہو جاتا، وہ اصل میں اللہ کے زیر سایہ ہی ترقی کر سکتا ہے۔ اللہ رب العزت کی مدد کے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے، لہذا اسی لیے غرور، تکبر، فخر بطور حکمران انسان کی جو ایک سائیکو ہے کہ وہ اپنے آپ کو غالب و بالا تر سمجھتا ہے، یہ چیزیں درست نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ یہ ساری جو حکومت، اختیارات، قدرت اصل میں اللہ کی طرف سے ہے۔ اب جب اللہ کی طرف سے ہے تو پھر اللہ کی رضا کے مطابق ہونی چاہیے، اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے اصول و ضوابط کے مطابق ہونی چاہیے، اللہ رب العزت کی رہنمائی کے مطابق ہونی چاہیے۔ ہم کون ہوتے ہیں کہ ہم اپنے اختیارات استعمال کریں، ناجائز اختیارات کے ذریعے سے انسانوں کو غلام بنائیں، گھٹیا سمجھیں، کم تر سمجھیں، کمی اور کمین سمجھیں۔ یہ ہمیں کیسے اختیار مل گیا؟ یہ تو ظالم حکومتوں، ظالم حکمرانوں کا کردار ہوتا ہے، اللہ کے بندوں کا کردار ایسا نہیں ہوتا۔ حزب اللہ کا جو کردار ہے، اللہ کی جماعتوں کا جو کردار ہے، وہ تو یہ ہے کہ وہ انسانیت میں بلا لحاظ رنگ و نسل، مذہب، خطہ سب کو برابر سمجھتے ہوئے ان کے حقوق ان کے دروازے تک پہنچاتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ جو امتیازات، اکرامات
اور نوازشات اللہ کی طرف سے آئی ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ جو میرے بندے ہیں، جو نیکی کرنے والے ہیں، بھلائی کرنے والے ہیں، جو اس دور کے قائدین ہیں، ان کو ہم ایسے ہی اجر دیتے ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے، ایک دور وہ تھا جب بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کی، پھر اندھے اور گہرے کنویں میں پھینک دیا تاکہ یہاں سے کوئی مسافر آئیں گے اور لے جائیں گے، اور پھر یوسف علیہ السلام کس طرح وہاں سے کنویں سے نکلتے ہیں اور پھر باقاعدہ خرید و فروخت ہوتی ہے، عزیز مصر کے پاس پہنچتے ہیں، جیل میں جاتے ہیں، آزاد ہونے کے بعد امتیاز مل گیا، حاصل ہو گیا۔ اب یوسف علیہ السلام وقت کے بادشاہ ہیں، اور صورتحال یہ ہے کہ جو خواب آپ نے تعبیر بتائی تھی کہ 7 سال بڑے خوشحالی کے ہوں گے، 7 سال قحط کے ہوں گے، پھر 1 سال اور آئے گا بڑا نوازشات والا، تو حضرت یوسف علیہ السلام اس کی خود مینجمنٹ کرتے ہیں۔ 7 سال جو پہلے ہیں اس میں ذخیرہ جمع بھی کرتے ہیں، کھاتے پیتے بھی ہیں، اعتدال کے ساتھ، قناعت پسندی کے ساتھ، یعنی ایک مینجمنٹ کے ذریعے وہ 7 سال گزارتے ہیں۔ اب اگلے جو 7 سال کے ہیں وہ قحط کے ہیں، اور قحط اتنا زیادہ پھیلا کہ یہ پورے اس وقت خطے کے اندر قحط پھیل جاتا ہے، چنانچہ کنعان میں بھی قحط پہنچ گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اور آپ کے جو بیٹے ہیں وہ بھی اس قحط سے دوچار ہوتے ہیں، اور جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ مصر سے غلہ مل جاتا ہے وہ مصر کا رخ کرتے ہیں۔ چنانچہ اللہ رب العزت اس کا مختصر نقشہ کھینچتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے جو بھائی ہیں غلہ لینے کی غرض سے مصر آتے ہیں۔ ظاہر ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی 10 بھائی، 12 بھائی ہیں، ایک حضرت یوسف ہے، ایک بنیامین ہے، بنیامین گھر میں ہیں، اور باقی 10 بھائی یہ اولاد نبی ہیں، ان کا اپنا ایک مقام ہے، روب ہے، وجاہت ہے، اور جب یہ آتے ہیں غلہ لینے کے لیے تو ظاہر تعارف ہوتا تھا، جب بھی کوئی باہر سے غلہ لینے کے لیے آتے تھے تو اس کا اصول یہ تھا کہ ان کی باقاعدہ انٹری ہوتی تھی، ان کی معلومات اکٹھی کی جاتی تھیں، اور پھر ان کو 1 اونٹ کا غلہ دیا جاتا تھا، جو مفسرین تقریباً 5 من کے آگے پیچھے لکھتے ہیں۔ تو جب ان سے تعارف ہوا تو تعارف ہوتے ہوتے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچ جاتے ہیں، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَدَخَلُوا عَلَيْهِ، جب وہ آتے ہیں تو فَعَرَفَهُمْ، حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا، وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، لیکن بھائی ان کو نہ پہچان سکے۔ وجہ اس کی یہی تھی کہ یوسف علیہ السلام تو چھوٹے تھے، اور ان میں اب تک 35-40 سال کی عمر ہو چکی ہے، بڑی تبدیلی آ چکی ہے، جبکہ بھائیوں میں اتنی تبدیلی نہیں آئی۔ پھر بھائی زیادہ ہیں، اور بھائیوں کے ساتھ جب تعارف ہوا تو بھائیوں نے خود بتایا ہم یعقوب کی اولاد ہیں، ہمارا ایک بھائی یوسف تھا جو سب سے چھوٹا تھا، تو وہ جنگل میں کہیں کھو گیا تھا، اس کا پتہ ہی نہیں چلا، ایک بھائی بنیامین ہے، وہ والد صاحب کے پاس ہے، والد صاحب اب اس کو چھوڑتے نہیں ہیں، اس سے بڑی محبت کرتے ہیں، کیونکہ یوسف کے غم کی وجہ سے وہ نڈھال رہتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، پوری تفصیلات بھائیوں نے خود بتائیں، اور یوسف علیہ السلام سنتے رہے۔ آپ اندازہ کیجئے، سبحان اللہ، الحمدللہ، جب یوسف علیہ السلام کے سامنے بھائی یہ ساری تفصیل بتا رہے ہوں گے تو آپ کے دل میں، ذہن میں، قلب میں کس طرح کا ایک ہیجان پیدا ہوگا، محبت، سرور، اور والد محترم کی طرف جس طرف دھیان گیا ہوگا تو وہ کتنے اعلیٰ درجے کی محبت اور وہ کیفیت کتنی اعلیٰ ہوگی۔
چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو بڑی عزت دی، بڑی مہمان نوازی کی اور بڑا اونچے درجے کا مقام دیا۔ وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ، جب آپ کا سامان تیار ہو گیا، قَالَ ائْتُونِی بِأَخٍ لَکُم مِّنْ أَبِیکُم، یوسف علیہ السلام کہنے لگے کہ یہ جو بھائی جس کی بنیامین کی تم بات کرتے ہو، جو کہتے ہو آپ کے باپ کی طرف سے بھائی ہے، اس کو آپ نے میرے پاس لے کے آنا ہے۔ الا ترون انی اوفی الکیل وانا خیر المنزلین، بطور دلیل یا ماحول اور کیفیت کے اعتبار سے یوسف علیہ السلام کہنے لگے آپ ذرا غور کیجئے، آپ دیکھتے نہیں کہ میں پورا غلہ دیتا ہوں اور میں پھر مہمان نواز بھی ہوں، میں نے آپ کی کتنی زیادہ عزت کی ہے، قدر کی ہے، تو آپ اس بھائی کو بھی لے کے آئیں گے اور میں آپ کو غلہ دوں گا، میں آپ کی مہمان نوازی کروں گا۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، فَإِن لَّمْ تَأْتُونِی بِهِ، اگر آپ اس کو میرے پاس نہیں لے کے آئیں گے، فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِی، پہلی بات کہ میرے پاس آپ کے لیے کوئی غلہ نہیں ہے، وَلَا تَقْرَبُونَ، اور میرے پاس بھی نہیں آنا، قریب بھی نہیں آنا۔ یہ یوسف علیہ السلام کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ بنیامین کو بھی لے کے آئیں گے، اور اگر یہ ہم ان کو دھمکی نہیں لگائیں گے تو شاید یہ بنیامین کو لے کے نہ آئیں۔ چنانچہ حکمران ہیں اور یوسف علیہ السلام کے الفاظ حکمرانی والے ہیں، اور پھر غلے کی ضرورت ہے، قحط کا دور ہے، تو وہ غور تو کرنے لگے، کہنے لگے قالوا سنراود عنہ اباہ وإنا لفاعلون، کہنے لگے ہم اپنے والد محترم کے سامنے ضرور اس کی خواہش کریں گے اور ضرور کوشش کریں گے کہ لے کے آئیں۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام نے لفتیانہ جعلوا، جو اپنے خدمت گزار تھے ان سے کہا کہ بضاعتہم فی رحالہم، جو انہوں نے ہمیں پونجی، زیور اور جو چیزیں بھی دی ہیں غلے کے بدلے میں، وہ ان کے سامان میں رکھ دیا جائے۔ لعلہم یعرفونہا اذا انقلبوا الی اہلہم لعلہم یرجعون، جب یہ واپس اپنے گھر میں جائیں گے اور دیکھیں گے کہ ہمیں غلہ بھی مل گیا ہے، ہمیں پیسے بھی مل گئے ہیں، ہمیں اپنی جمع پونجی بھی مل گئی ہے، تو شاید یہ واپس آ جائیں۔ مقصد یہ ہے کہ بھائیوں کو اس ماحول میں لے کے آنا کہ یہ بھائی واپس آ جائیں اور واپس آ کر میرے ساتھ دوبارہ ملاقات کریں اور میرے بھائی بنیامین کو بھی لے کے آئیں۔ یہ واقعہ انشاءاللہ العزیز جاری ہے اور اگلے دروس میں مکمل ہوگا۔ یہاں جو حکمت ہے وہ یہی ہے کہ یوسف علیہ السلام کی عظمت ہے، آپ وقت کے حکمران ہیں، اور بھائیوں کے ساتھ جو آپ کی ڈیلنگ ہے وہ بڑی محبت کی ہے، پیار کی ہے، کوئی انتقام کا جذبہ نہیں ہے، بلکہ اگلا جذبہ یہ ہے کہ کسی طریقے سے میرا بھائی مجھے مل جائے، میرے والد صاحب مجھے مل جائیں، اور وہ اگلے مراحل میں اللہ کے تدبیری نظام کے تحت ہی ملیں گے، ضرور ایک ترتیب کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ یہ سارا اللہ کا تدبیری نظام ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی النبی الامی محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔